بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت۔ اس حدیث مبارکہ میں عورتوں کے لیے عظیم خوشخبری اور ایک آسان نسخہ تجویز کیا گیا ہے۔ اگر ایک عورت بیوی ہونے کے ناطے ان باتوں پر عمل کر لے تو اس کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت بحیثیت ایک بیوی ہونے کے 5 وقت نماز پڑھے اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلی چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ 5 وقت نماز کی پابندی ہے۔ اسلام میں نماز کی اہمیت کسی سے پوشیدہ اور ڈھکی چھپی نہیں۔ نماز کے فضائل اور وعیدات کے بے شمار دلائل قرآن و احادیث میں موجود ہیں۔ عورت کو اس کی فطری کمزوریوں کے پیش نظر اور بعض حالات میں ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک عورت اپنی فطرت کی وجہ سے مخصوص ایام سے اس کو گزرنا پڑتا ہے کہ جن ایام میں اس کے لیے شریعت نے نماز اور روزہ رکھنے سے اسے منع کر دیا ہے، اور وہ ہر مہینے کے مخصوص دن ہیں جسے حیض کہتے ہیں، اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بھی مخصوص دن ہے۔ ان دنوں میں ایک عورت نماز، روزہ، تلاوت وغیرہ سے رک جاتی ہے۔ اب چونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جو عمل تسلسل کے ساتھ کرے، پابندی کے ساتھ کرے، اس کا نبھانا آسان ہوتا ہے، اور اگر کسی عمل کے اندر انقطاع آ جائے تو پھر اسے دوبارہ جاری کرنا نسبتاً کچھ مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عورت کو 5 وقت نماز کا پابند بنایا گیا ہے کہ اگر اس کے مخصوص دن آنے کے باوجود بھی وہ اپنے سلسلے کو اسی طرح جاری رکھے اور نماز میں کسی قسم کی سستی اور کوتاہی نہ کرے۔ اور اگر وہ عورت ایسی ہے کہ جس کا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو بھی اس عورت کے لیے اپنے جسم کو پاک رکھنا اور کپڑوں کو پاک رکھنا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے اگر ایک عورت 5 وقت نماز کی پابندی کر لے تو اس کے لیے یہ پہلا جز ہے جو اسے جنت میں جانے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ دوسری چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وحسنت فرجہا، کہ وہ عورت اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے، گویا کہ اپنے آپ کو زنا سے بچائے۔ اور زنا سے بچنا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان دواعی زنا سے بچے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، پھر انسان انتہا تک پہنچتا ہے۔ اور وہ اسباب کون سے ہیں جو انسان کو زنا تک پہنچاتے ہیں؟ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اگر
نظروں کی حفاظت نہ کی جائے تو انجام کار یہ بھی انسان کو زنا تک پہنچاتا ہے۔ دوسری چیز کہ عورتوں کا لباس اگر ایسا ہو کہ جو پرکشش ہو، چست لباس ہو کہ جس میں اس کی ڈیل ڈول واضح طور پر نظر آ رہی ہو، تو ایسا لباس بھی گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، تو ان دوائی سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تیسری چیز عورت کا بے پردہ ہونا۔ جب عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو وہ مردوں کی نگاہوں کی ہوس کا وہ ذریعہ بنتی ہے، جس کی وجہ سے اس عورت تک پہنچنا آسان ہوتا ہے، تو یہ بھی دواعی زنا میں سے ہیں۔ چوتھی چیز، اگر عورت اپنی گفتگو کے اندر نرم گفتگو کرے اپنے غیر محرم رشتہ داروں سے یا غیر محرموں سے، شیریں گفتگو کرے، تو یہ انداز بھی گناہ کی طرف مائل کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو جو عورت ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گی، اسی کو حدیث مبارکہ میں فرمایا وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا، کہ وہ اپنی شرم گاہ کو بچا لے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اگر کوئی شخص غائب ہو، گھر میں موجود نہ ہو، اور اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جائے اور وہ غیر مرد اس عورت کے بستر پر آئے اور اس شوہر کی غیر موجودگی کی وجہ سے اگر وہ زنا کا ذریعہ بن جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ان دونوں پر ایک اژدہا مسلط فرمائیں گے اس جرم کی پاداش میں۔ تو یہ چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی تاکید فرمائی ہے کہ عورت اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ تیسری چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، کہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ گھریلو انتظام کو بحسن و خوبی چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ کی حیثیت سے اور سرپرست کی حیثیت سے مقرر فرمایا ہے، اور عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت کا حکم دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں کسی کے لیے اس بات کی اجازت دیتا کہ اس کو سجدہ کیا جائے، تو آقا فرماتے ہیں کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کتنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم اس حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور کریں تو بھی ہمیں یہ بات واضح معلوم ہوگی کہ اللہ رب العزت نے جہاں 5 نمازوں کی پابندی کا حکم دیا، وہیں پر عورت کو اپنی عفت اور پاک دامنی کا حکم دیا، اسی پیرائے میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا بھی حکم دیا۔ اب یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے ایک عورت بحیثیت ایک بیوی ہونے کے اس کے لیے جنت میں جانا آسان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 3 باتوں پر عمل کس طرح ممکن ہوگا؟ تو ہمیں اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ رشتہ کرتے ہیں، کسی عورت کا انتخاب کرتے ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیوی کا انتخاب کرتے ہیں اس کے حسب نسب اور اچھے خاندان کی وجہ سے، اور فرمایا کہ کچھ لوگ عورت کا انتخاب کرتے ہیں اس کی مالداری کی وجہ سے کہ یہ صاحب ثروت ہے۔ تو صحابی جو روایت کرتے ہیں ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ
ایسی عورت سے نکاح کرو جو دیندار ہو۔ تو جب عورت دیندار ہوگی تو اس میں یہ تینوں چیزیں بکمال اور اتم درجہ موجود ہوں گی۔ ایک اور روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان اللہ سے تقوی کے بعد جو سب سے بہتر انتخاب کرتا ہے، فرمایا کہ وہ نیک بیوی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی صفات اور اس کی خوبیوں کو بیان فرمایا۔ تو اس کی صفات میں سے اور خوبیوں میں سے ایک یہ بات ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی بیوی کو کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ گھر میں نہ ہو، غائب ہو، تو اس کی غیر موجودگی میں، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اپنی عفت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ تو اگر ہم ان تعلیمات کو مد نظر رکھیں گے، پیش نظر رکھیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر بآسانی عمل ہو سکے گا۔ اور آخر میں کیا فرمایا کہ جب یہ تین چیزیں کسی عورت میں بحیثیت ایک بیوی کے اس کے اندر اگر پیدا ہو جائیں تو آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوگی تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔